خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل فائلز تک اصل میں کون پہنچ سکتا ہے اور پروگرامز ان کے اندر اتنی تیزی سے نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ آج ہم اسی کنٹرول کی دو زبردست چابیاں ڈیکوڈ کرنے والے ہیں، چموڈ اور لیسیک۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم پہلے سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل کنٹرول آخر ہے کیا چیز، پھر فائل پرمیشنز کی بنیاد ڈالیں گے اور چموڈ کے ذریعے اس کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ پھر جب دروازہ محفوظ ہو جائے گا تو ہم لیسیک کے ساتھ فائل کے اندر جائیں گے اور ٹھیک نشانے پر پہنچیں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی طاقت حاصل کر لی ہے۔ پہلا حصہ، اپنی ڈیجیٹل دنیا پر کنٹرول۔ ذرا سوچئے، جب کوئی فائل بنائی جاتی ہے تو اس کا اصل مالک کون ہوتا ہے، اور یہ کون طے کرتا ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر ڈیجیٹل فائل کے دل میں ہوتے ہیں۔ کون اسے پڑھ سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، یا اگر یہ ایک پروگرام ہے تو کیا کوئی اسے چلا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک مرکزی کانسیپٹ میں چھپا ہے، فائل پرمیشنز۔ تو آتے ہیں دوسرے حصے پر، فائل پرمیشنز کو سمجھنا۔ انہیں ایکسس کے وہ بنیادی قوانون سمجھیں جو پوری ڈیجیٹل کنٹرول کی بنیاد ہیں۔ پرمیشنز 3 الگ الگ کیٹیگریز پر لاگو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے یوزر، یعنی فائل کا مالک۔ پھر آتا ہے گروپ، یوزرز کا ایک مجموعہ جو ایک جیسی اجازتیں شیئر کرتے ہیں۔ اور آخر میں ادرز، یعنی باقی سب لوگ۔ اور ان لوگوں کو 3 طرح کی پرمیشنز دی جا سکتی ہیں: ریڈ، یعنی فائل کے اندر دیکھنے کی اجازت; رائٹ، یعنی فائل کو تبدیل کرنے کی اجازت; اور ایگزیکیوٹ، یعنی اگر فائل ایک پروگرام ہے تو اسے چلانے کی اجازت۔ سمپل۔ تیسرا حصہ، چموڈ کے ذریعے ایکسس میں مہارت حاصل کرنا۔ یہ وہ کمانڈ ہے جس سے ان تمام پرمیشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ چموڈ کا مطلب ہے چینج موڈ، اور یہ بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ وہ کمانڈ ہے جس سے کسی فائل یا ڈائریکٹری کی پرمیشنز بدلی جاتی ہیں۔ بیسکلی یہ طے کیا جاتا ہے کہ اسے کون پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے یا چلا سکتا ہے۔ پرمیشن سیٹ کرنے کا ایک طریقہ سمبولک میتھڈ ہے جو بہت آسان اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ دیکھیں، یو یوزر کے لیے، جی گروپ کے لیے، اور او ادرز کے لیے۔ پلس کا نشان یعنی پلس پرمیشن شامل کرتا ہے، تو یو جی او پلس آر کا مطلب بالکل وہی ہے جو دکھ رہا ہے، سب کو ریڈ کی اجازت دے دو۔ لیکن ایک اور زیادہ طاقتور طریقہ ہے جسے آکٹل میتھڈ کہتے ہیں۔ اب اس نام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا راز صرف سادہ سا حساب ہے۔ دیکھیں، آکٹل میتھڈ میں ہر پرمیشن کو ایک فکس نمبر دیا گیا ہے۔ ریڈ کے لیے 4، رائٹ کے لیے 2 اور ایگزیکیوٹ کے لیے 1۔ بس، یہ ویلیوز کبھی نہیں بدلتی۔ تو اگر کسی کو ریڈ اور رائٹ دونوں پرمیشنز دینی ہوں تو ہم ان کے نمبرز کو جمع کر دیتے ہیں۔ 4 + 2 6 بنتا ہے۔ اس کا مطلب 6 کا مطلب ہے ریڈ اور رائٹ کی اجازت۔ بہت آسان۔ اور اگر کسی کو تینوں پرمیشنز دینی ہوں، ریڈ، رائٹ اور ایگزیکیوٹ، تو ہم تینوں نمبرز کو جمع کرتے ہیں۔ 4 + 2 + 1 یہ 7 بن جاتا ہے، اور 7 کا مطلب ہے مکمل کنٹرول۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے۔ فرض کریں نوٹ نام کی فائل کو سب کے لیے صرف ریڈ اونلی بنانا چاہتے ہیں۔ سمبولک طریقے سے چموڈ UGO + R استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آکٹل طریقے سے، کیونکہ ریڈ کا نمبر 4 ہے، ہم یوزر کے لیے 4، گروپ کے لیے 4 اور ادرز کے لیے 4 استعمال کریں گے۔ تو یہ بنے گا چموڈ 444۔ 2 الگ طریقے، لیکن نتیجہ بالکل ایک۔ چوتھا حصہ، ایک فائل کے اندر نیویگیٹ کرنا۔ اچھا، تو ہم نے چموڈ سے اپنی فائل کا دروازہ تو محفوظ کر لیا، لیکن جب ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں ایک بالکل نئے چیلنج کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے، ایک پروگرام کو ایک بہت بڑی فائل کے اندر سیدھا کسی خاص جگہ پر جانا ہے۔ کیا اسے واقعی ہر بار شروع سے سب کچھ پڑھنا پڑے گا؟ یہ تو حد سے زیادہ وقت لے گا۔ تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اور یہاں آتا ہے 5واں حصہ، لیک کے ذریعے صحیح جگہ معلوم کرنا۔ لیک ڈیٹا کے لیے ایک ہائی سپیڈ بک مارک کی طرح کام کرتا ہے۔
سیک ایک سسٹم کال ہے، یعنی آپریٹنگ سسٹم کے کور کو دی جانے والی ایک سیدھی درخواست جو فائل کے اندر ریڈ/رائٹ کرسر کو حرکت دیتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک کتاب میں پہلے صفحے سے پڑھنے کے بجائے سیدھا کسی خاص صفحے پر چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہت تیزی سے رینڈم ایکسس ممکن ہوتا ہے۔ آئیے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کرسر ہمیشہ پوزیشن 0 سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا کمانڈ سیک سیٹ استعمال کرتا ہے تاکہ کرسر کو اس کی موجودہ جگہ سے 10 قدم آگے بڑھائے۔ تو 0-10 ہم پہنچ گئے پوزیشن 10 پر۔ لیکن پھر دوسرا کمانڈ سیک سیٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ موجودہ پوزیشن کو نظر انداز کر دیتا ہے اور کرسر کو سیدھا پوزیشن 5 پر سیٹ کر دیتا ہے۔ تو پہلی حرکت کے باوجود کرسر کی آخری پوزیشن 5 ہوگی۔ اور اب ہمارا آخری حصہ، اپنے کنٹرول کی چابیاں۔ آئیے سب کچھ سمیٹ کر دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اصل طاقت کیا ہے۔ تو ہم نے کنٹرول کی 2 بنیادی اقسام سیکھی ہیں۔ chmod رسائی پر کنٹرول دیتا ہے، یعنی کون فائل میں داخل ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، جبکہ lseek فائل کے اندر نیویگیشن پر کنٹرول دیتا ہے، یعنی فائل کے اندر کہاں جانا ہے۔ یہ 2 ٹولز chmod اور lseek ڈیجیٹل دنیا میں کنٹرول کی بنیاد ہیں۔ اب جب یہ چابیاں ہاتھ میں آ گئی ہیں تو سوال یہ ہے، ان سے کس چیز کی حفاظت کی جائے گی؟